السلام علیکم محترم سامعین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں اسلم مدنی، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دین اسلام۔ سامعین، آج ہم اللہ کی رحمت کا تذکرہ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے۔ آج ہم اس شخص کا تذکرہ سنیں گے جس کو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا، یعنی جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والا مسلمان، جس نے وہ تو پھر سب سے دنیا میں سب سے زیادہ بدکار شخص وہی ہوگا، سب سے بڑا گنہگار شخص وہی ہوگا۔ اب رب تعالیٰ اس پر کتنی مہربانی کرے گا۔ رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر تو رحمتیں کرے گا، اس کو جنت میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، محلات، حوریں، سب کچھ عطا کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر اس گنہگار شخص پر جس نے ساری زندگی رب کو ناراض کیا، رب کے نافرمانی والا اس نے کام کیے، رب تعالیٰ اس پر کتنا مہربان کرے گا، اس پر کتنے اپنی رحمتیں نچھاور کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم کے فرمان کے مطابق کہ جب سب سے جہنم سے آخری مسلمان کو نکالا جائے گا، اس کو جہنم کی طرف اس کا رخ ہوگا، اس کو باہر نکال کے کھڑا کیا جائے گا۔ اب وہ جہنم کے سارے عذابات کو دیکھ رہا ہے، جہنم کی تپش کو محسوس کر رہا ہوگا۔ وہ شخص رب تعالیٰ سے عرض کرے گا، اے مالک و مولا، تو نے اتنی بڑی مہربانی کی، تو نے مجھے جہنم سے نکالا، ایک مہربانی اور بھی کر دے، میرا جو رخ ہے وہ جہنم سے پھیر دے، میں ان عذاب کو، اس تپش کو دوبارہ محسوس نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر میں تیری اس خواہش کو پورا کر دوں اور تو کچھ نہیں مانگے گا۔ وہ شخص عرض کرے گا، اے مالک و مولا، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس کا رخ جو ہے وہ جہنم سے پھیر دیا جائے گا، اب اس کا رخ جو ہے وہ جنت کی طرف ہوگا۔ اب وہ شخص جنت کی ساری نعمتوں کو دیکھ رہا ہوگا، جنت کی تازگی کو محسوس کر رہا ہوگا، جنت کی ہواؤں کو، ٹھنڈک کو، خوشبوؤں کو وہ شخص محسوس کر رہا ہوگا۔ اب اس کے دل میں خواہش ہوگی کہ کاش مجھے جنت کے قریب کر دیا جائے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا، اے مالک و مولا، تو بڑا غفور و رحیم ہے، تو نے اتنی بڑی مہربانی کی، ایک مہربانی اور بھی کر دے، مجھے اپنی جنت کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے کہا تھا، تو پھر مجھ سے سوال کرے گا، تو اور مانگے گا، اچھا یہ بتا اگر تیرا یہ سوال پورا کر دوں اور تو کچھ نہیں مانگے گا۔ وہ شخص وعدے کرے گا، قسمیں اٹھائے گا کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اس کو میری جنت کے قریب کر دو۔ اب وہ شخص جنت کے قریب کر دیا جائے گا۔ اب وہ شخص جب جنت کو قریب سے دیکھے گا، جنت کے نظاروں کو دیکھے گا، جنت کی ہواؤں کو دیکھے گا، جنت کی نہروں کو دیکھے گا، جنت کی ساری نعمتوں کو دیکھے گا، اس کی دل میں چاہت ہوگی کہ کاش مجھے بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اب یہ شخص اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا، اے مالک و مولا، تو بڑا غفور و رحیم ہے، اے رب کریم، اب تو مجھے اپنی جنت میں داخل کر دے۔ اگر میں جنت میں داخل نہ ہو سکا تو میں اس دنیا کا سب سے بڑا بدکار، سب سے بڑا جو ہے وہ میں ہلاکت والا شخص ہوں گا کہ جس کو جہنم سے تو نکالا گیا، جنت کے قریب لایا گیا لیکن جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس فریاد کو سننے کے بعد رب تعالیٰ حکم دے گا کہ اس شخص کو میری جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جب وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا، اب وہ جنتی ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ اب میرا رب اس سے پوچھے گا، بتا تو کیا مانگتا ہے، تجھے کیا کیا عطا کروں۔ اللہ رب العزت کس سے پوچھ رہا ہے؟ جو شخص جس نے ساری زندگی اس کی نافرمانی کی، جس نے ساری زندگی اس کو ناراض کیا، جس نے ساری زندگی شیطان کی پیروی کی لیکن رب رحمان کو ناراض کرتا رہا، اس سے میرا رب پوچھ رہا ہے، مانگ، کیا مانگتا ہے، تجھے کیا دو۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان کو سننے کے بعد وہ شخص عرض کرے گا، اے مالک و مولا، مجھے اتنے محل عطا کر دے، مجھے اتنی زمین عطا کر دے، اتنے باغات عطا کر دے، اتنی حوریں، اتنے خادم، اتنے محلات مجھے عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو یاد دلائے گا، فلاں چیز مانگ، فلاں چیز مانگ، وہ مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، رب تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا رہے گا، کرتا رہے گا۔ جب اس کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، رب پوچھے گا، جی اور کچھ مانگنا ہے؟ وہ کہے گا، مجھے اور کچھ نہیں مانگا، مجھے سب کچھ مل گیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، جو تو نے مانگا وہ بھی تجھے دیا، اس کی مثل ایک گنا تجھے اور بھی رب رحمان کی رحمت سے تجھے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ رب کی رحمت اس شخص کے اوپر جو سب سے بڑا گناہگار، جو سب سے بڑا بدکار شخص ہے، میرے رب اس پر اتنی مہربانی کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج دنیا ہے، ہم زندہ ہیں، دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے صرف امتحان کے لیے، کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، سونے کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ کاروبار تجارت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اللہ نے اس دنیا کا جو نظام چلایا، ہمیں اس میں بھیجا، اس کا ایک مقصد تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ ہمیں اس میں آ کر عبادت کرنی تھی، رب کو راضی کرنا تھا، شیطان کی شر سے بچنا تھا۔ آج وقت ہے رب رحمان کو راضی کر لے۔ جس نے رب رحمان کو راضی کر لیا، کل قیامت میں اس کے لیے میرے رب نے کیا کچھ نہیں تیار کر رکھا جنت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔